بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو پناہ لے لیا کریں شیطان مردود سے اللہ کی اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان یقیناً نہیں ہے اس کا زور علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان رکھتے ہیں وعلی ربہم یتوکلون اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں انما سلطانہ یقیناً وہ سلطان زور علی الذین ان لوگوں پر رکھتا ہے یتولونہ جو اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں والذین هم بہ مشرکون اور اس کے ساتھ شرک میں مبتلا رہتے ہیں ما قبل آیات کے اندر ایفائے عہد کا ذکر تھا کہ انسان وعدہ کرتا ہے قسم اٹھاتا ہے عہد کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے کہ خیر ہے یہ وعدہ توڑ دو اگلا پھر دوسرا پکا اس سے مضبوط کر لینا یہ عام ایلفی سے لگا ہے وہ یو ایچ یو سے اس کو جوڑ لینا اس کو یوں کر لینا یوں کر لینا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں پر کہ جب بھی ایسا وسوسہ خیال آئے تو فوراً اللہ کی پناہ لے لی جائے شیطان مردود سے اور دوسرا ما قبل میں ایک آیت آئی تھی تبیانا لکل شیء اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم اس میں ہر شے کا ذکر ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے تو قرآن کریم کے اپنے آداب ہیں تو اس لیے جب قرآن کی تلاوت کی بات آئے تو اس کی ابتدا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کر لی جائے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اعوذ باللہ کو تعوذ کہا جاتا ہے اور بسم اللہ کو تسمیہ کہا جاتا ہے نماز کے اندر بھی اعوذ باللہ پوری نماز میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ ہر رکعت میں ہے اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کی نماز فوت ہو گئی ہے یعنی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے امام نے سلام پھیرا آپ کھڑے ہوئے اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے تو سبحانک اللہم سے پڑھ لیں اور اگر کسی نے نہیں پڑھا بسم اللہ پڑھ کر الحمد شروع کر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز پر فرق نہیں آئے گا تو بسم اللہ ہر رکعت کے اندر بسم اللہ کی اپنی پاور ہے اپنی طاقت ہے غالباً پچھلے دنوں مشکوٰۃ شریف کے درس میں نے بتلایا تھا جو صبح میں ہوتا ہے درس کہ بسم اللہ یہ اپنی فضیلت رکھتا ہے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب انہوں نے کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ ایسا عذاب بھیج کہ ایک کافر بھی دنیا میں نہ رہے ایک بھی نہ رہے تو اللہ نے جب عذاب بھیجا تو ہر طرف سے پانی ہی پانی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے پانی نہ نکلے تو نوح علیہ السلام انہیں حکم ہوا کشتی تو بن چکی تھی کہ اس میں سوار ہو جائیں تو آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا بسم اللہ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ آدھے کلمے کی اتنی برکت تھی کہ اتنے بڑے عذاب میں اللہ نے بچا لیا تو جو پورا بسم اللہ پڑھے گا اس کی کتنی تاثیر ہے اس کی کتنی طاقت ہے جس میں اللہ کے 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان رحیم 3 نام اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں اور اسی طرح تعوذ کا حکم آیا کہ انسان تلاوت کرنا شروع کرے تو اعوذ پڑھ لے پھر بسم اللہ پڑھ لے پھر تلاوت شروع کرے اور اعوذ بسم اللہ صحیح طریقے سے
یہ نہیں ہمارے بعض طلباء جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا نہیں، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لہذا اسے پڑھا جائے۔ کوئی بات ضروری آ گئی، کسی سے کرنا ہے، موبائل آ گیا، فون بج گیا، آپ نے سن لیا، دوبارہ وہیں سے شروع نہ کریں، اعوذ بسم اللہ پڑھ لیں، پڑھ کر پھر آپ قرآن کی تلاوت کی ابتدا کر لیں۔ تو یہاں پر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے، اور جب تم پناہ میں آ جاؤ گے تو تلاوت کا مزہ بھی لے لو گے، شیطان سے بھی بچے رہو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، شیطان کا زور نہیں چلتا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان پختہ، اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اس پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ شیطان لگا ہوا اور اس کی کوشش ہر وقت یہی فکر، یہی دھن سوار کہ بندے کو گمراہ کر دیا جائے۔ اول نماز کے لیے آنے نہیں دیتا، جب وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے بیسیوں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جلدی کر لے، یوں کر لے، باہر فلاں انتظار کر رہا ہے، گھر میں ضرورت ہے، یوں ہے یوں ہے، اور اس کی نماز کو اچاٹ کر جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ایک ظاہری دشمن ہے دنیا کے اندر۔ انسان اس سے بچنے کے کتنے پلان کرتا ہے، منصوبے کرتا ہے، اور یہ دشمن جو نظر نہیں آ رہا، اس ظاہری دشمن سے بچنے کے لیے انسان گارڈ بھی رکھتا ہے، سپاہی بھی رکھتا ہے، گھر کی چار دیواری کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور بہت سارے حربے جو اس نے اختیار کرنے ہوتے ہیں کر لیتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دشمن تو تجھے نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ رب العالمین خود ہی تیری حفاظت کا انتظام کر دے گا۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان عمل ہے، اور شیطان تو لگا ہوا، کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے ایک بزرگ کے متعلق، بعض نے صحابی بھی فرمایا، رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تہجد کی نماز فوت ہو گئی، صبح اٹھے تو بہت پریشان، روئے، استغفار کیا، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر معافیہ مانگی، یا اللہ میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، میری تہجد کی نماز فوت ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اتنا روئے، اتنا روئے، اور سارا دن مغموم رہے۔ کچھ دن گزر گئے اور پھر رات میں دیر ہو رہی ہے، تہجد کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی، نماز تہجد وہ قضا ہو رہی ہے، تو کسی نے آ کر جگا دیا، اٹھ جاؤ۔ یہ اٹھے اور دیکھا کہ ابھی تہجد کا وقت ہے، کہا آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اٹھا دیا، ورنہ میری تہجد آج پھر قضا ہو جاتی۔ آپ تو بہت نیک آدمی ہیں اور خیر خواہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ خیر خواہ تو میں نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان؟ شیطان کیسے کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور تم نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، مجھے تہجد کے لیے اٹھایا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، کچھ دن پہلے تمہاری تہجد کی نماز فوت ہو گئی، تم سارا دن روتے رہے، اللہ نے تمہیں اس رونے پر وہ اجر دیا، سالوں سال تہجد پڑھتے تو تمہیں وہ اجر نہیں ملتا۔
آج میں نے دیکھا کہ تمہاری پھر تہجد قضا ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سالوں سال تہجد کا ثواب پھر لے پڑو صبح کو اٹھ کر رو رو کر، اس لیے میں نے تہجد پر ہی اکتفا کیا اور تمہیں اٹھا لیا۔ تو بھائی شیطان کسی صورت میں انسان کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی کوشش ہے اور مختلف حربوں سے۔ کسی نے شیطان سے کہا کہ یار تو بڑا بدبخت ہے، اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں یار، میں تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں۔ نے کہا کہاں پوری دنیا کو تو نے تباہی کے دانے پر بٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری تو ایک انگلی کا کمال ہے، بس میں ایک انگلی سے کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا انگلی سے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ حلوائی کی دکان کے قریب شیرہ رکھا تھا، اس نے ایسی انگلی ڈالی شیرے میں، کہا دیکھو یہ شیرہ لگ گیا میٹھا، اب یوں کر کے دیوار پر لگا دیا، قریب میں ایک دیوار پر، دیکھا ابھی دیکھو، اس پہ آ کے 2 مکھیاں بیٹھ گئی، 3 مکھیاں بیٹھ گئی، مکھیوں کو دیکھ کر چھپکلی آ گئی، جب چھپکلی کو دیکھا تو پڑوس والی دکان نے چپل اتار کے چھپکلی کو مارا، جب چپل لگا وہ جا کر حلوائی کا جو کڑا رکھا تھا اس میں جا کر چپل گرا۔ اس نے بولا کہ وہ تجھے نظر نہیں آتا کہ اب یہ ادھر سے نکل آئے وہ ادھر سے نکل آئے، اور لڑائی شروع، مار دھاڑ شروع۔ شیطان نے کہا دیکھ میری تو ایک انگلی کا کام تھا، باقی تو یہ خود لڑ رہے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں بولا۔ تو شیطان کا کام ہی اتنا ہے، انسان کو آپے میں باہر کر دیتا ہے۔ الامان والحفیظ، اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے اوپر حرام کر کے پھر جب ہوش ٹھکانے آتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، او جی میں نے تو اس طرح نہیں کرنا تھا، میں نے تو یوں نہیں کرنا تھا۔ پوری زندگی وہ شیطان کے انگلیوں پر ناچتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے طلاق ہوئی نہیں، طلاق ہوئی نہیں، تو ساری زندگی وہ زنا کر رہا ہے، وہ اس کی بیوی نہیں، وہ متعلقہ ہے، وہ اس کے لیے اس کی ماں بہن کی طرح حرام ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ساری زندگی۔ چاروں مذہب دنیا کے اندر، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، چاروں مسلک میں طلاق دے دی بیوی کو، 3 طلاقیں دے دی، طلاق 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 کہا یا تجھے 3 طلاق ہے کہا، وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، اور شیطان اسے پڑھا رہا ہے۔ نہیں جی مجھے پتہ نہیں چلا۔ پچھلے دنوں ایک میاں بیوی جوڑا آیا تھا، تو شوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے 20ویں دفعہ جملہ کہا ہے لیکن مجھے اس کا معنی نہیں پتا، شادی کرنے کا معنی پتہ ہے اور طلاق کا معنی نہیں پتا، تو اپنے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ شیطان ازلی دشمن ہے، تو فوراً انسان کوشش کرے، جب بھی دل میں وسوسہ آئے، خیال آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے اس مردود سے۔ یہ نہیں چھوڑتا، 4 مسلک، چوتھا امام احمد بن حنبل، حنبلی مسلک کا امام جو حرم میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حنبلی مسلک کے، جب ان کی موت کا وقت نزع ان پر تیز ہو گئی، نزع کی حالت تھی، کیفیت تھی، شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، حدیث کے الفاظ لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ، تم خود پڑھا کرو تاکہ اس کے دل میں بھی آئے۔ شاگرد کہتے تھے لا الہ الا اللہ، امام احمد بن حنبل فرماتے تھے لا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ شاگرد حیران ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور استاد لا کہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں، لاکھوں روایات کا حافظ امام احمد بن حنبل۔ جب نزع کی کیفیت دور ہو گئی اور حالت تھوڑی سنبھل گئی،
تو شاگرد پوچھنے لگے استاد ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے لا لا لا. فرمایا میں انکار تمہارا نہیں کر رہا تھا، اس وقت شیطان سامنے کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے احمد میرے ہاتھ سے تو نکل گیا، میرے ہاتھ سے تو بچ گیا، میرے مکر و فریب سے تو بچ گیا، میرے داؤ پیچ سے تو بچ گیا. تو میں کہہ رہا تھا شیطان کو نہیں نہیں ابھی روح اندر ہے، اور جب تک روح اندر ہے اس وقت تک کوئی انسان تیرے داؤ سے، تیرے مکر سے، تیرے فریب سے نہیں بچ سکتا. میں اسے کہہ رہا تھا. تو اندازہ کیجئے موت کے وقت تک ایسے ایسے اللہ کے ولیوں کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور ہم کہتے نہیں جی میرے کو تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے تو قریب بھی نہیں آ سکتا، میرے تو قریب بھی نہیں آ سکتا. بھائی بہت خطرناک معاملہ ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. شیطان ایسے ایسے حربے چلاتا ہے. ایک صاحب کو میں نے کہا نماز کے لیے آپ نہیں آتے مسجد میں؟ کہا آپ صبح جب اذان دیتے ہیں نا تو کتوں کی آوازیں آتی ہے، اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں. میں نے کہا اچھا تو یہ دلیل ہے آپ کی؟ وہ خدا کا بندہ جب اذان کی آواز سنی جاتی ہے تو شیاطین بھاگتے ہیں، وہ قریب نہیں رک سکتے. تو جب شیاطین بھاگتے ہیں تو انہیں کتے اور گدھے دونوں دیکھتے ہیں شیاطین کو، تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کتے کی آواز سن کر بھی اور گدھے کی آواز سن کر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. تو مختلف قسم کے حربے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ خیر خواہی سے رک جائے، یہ بندہ دین سے رک جائے، یہ بندہ قرآن سننے سے رک جائے، حدیث سننے سے رک جائے، نماز پڑھنے سے رک جائے. مختلف حربے آخر وقت تک. حدیث میں آتا ہے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور نمبر 2 مسواک کرتا ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز اور مسواک. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ابھی مسواک کیا ہوگا؟ فرمایا جو یہ کرتے ہیں جب مرنے کا وقت قریب آئے گا اللہ ان کی زبان پر خود بخود آٹومیٹک کلمہ کو جاری کر دے گا، کلمے کو جاری کر دے گا. آج مسواک کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. مسواک کے 70 سے زائد فائدے ہیں. ادنا سے ادنا فائدہ یہی ہے کہ موت کے وقت زبان پر کلمہ آ جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو ہم گھر سے دیکھ رہے تھے 8 بجے جماعت ہے نا، ابھی تو عبد الوہاب صاحب جو ہے اقامت شروع کر چکے ہوں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ 2 منٹ ہو گئے، نہیں ابھی تو امام صاحب کی رکعتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو ابھی ولدوالین پہ مشکل سے پہنچا ہوگا. اور پھر جب آتے ہیں تو رکعت نکل جاتی ہے، رکعت نکل جاتی ہے. تو اہتمام ہونا چاہیے. یہ ساری شیاطین کے وسوسے ہیں. جب دل میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علماء لکھتے ہیں کہ 5 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز بچی جوان ہو جائے اور اس کے لیے رشتہ آئے، انکار نہ کرے، مناسب سمجھ کر اس کو فارغ کرے، اس کو گھر میں نہ بیٹھائے، سالوں سال تک انتظار کرا رہا ہے. بچی جوان ہو گئی فوراً فکر سوار ہو جانی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے خدایا بہترین رشتہ بھیج تاکہ فارغ کروں اسے. نمبر 2 فرمایا کہ جب قرضے کے نیچے دب گیا تو قرضے کو ادا کرنے کی فکر کر، جلدی جلدی اس سے جان چھڑا. ایک آدمی اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا ہے، خاک و خون میں تڑپ جاتا ہے، لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام پر
کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، شہادت کا درجہ لے لیتا ہے، فرمایا اس شہادت، اس شہید کو جنت میں نہیں بھیجو، اس کے اوپر قرضہ ہے، پہلے یہ قرضہ ادا کرے گا، پہلے یہ قرضہ ادا کرے گا۔ قرضہ چاہے 1 روپے کا ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، قرضہ ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ جب موت واقعہ ہو جائے تو فوراً اس کی دفنانے کی جلدی کی جائے، تاخیر نہ کیا جائے، انتظار نہ کیا جائے، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فی الفور کوشش جتنا جلدی ہو سکے جنازہ ادا، کیونکہ اب وہ آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس امانت ہے وہ زمین کی، اب سپرد زمین کر دیا جائے۔ نمبر 4 فرمایا کہ مہمان آ جائے تو اس کے لیے بھی جلدی کی جائے، وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، جب وہ جانے کا نام لیتا ہے کہ صبر کرو چائے بن رہی ہے، پھر جاتے ہوئے فی الفور فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ کچھ نہ ہو کم از کم پانی کا گلاس تو فوراً لا کر رکھ دیا جائے، پھر باقی تقاضے وہ بعد میں ہوں، جو شربت ہے، چائے ہے یا دیگر چیزیں ہیں، فوراً اس میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کیا جائے۔ اور پانی اتنا رکھا جائے، بعض لوگ وہ بڑے بڑے کنڈول رکھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ پینے کا نام نہیں۔ کراچی تو زندہ آباد، شیشے کا اتنا سا گلاس ہوتا ہے جس میں گھٹ پانی بھی نہیں ہوتا ہے، پانی تو وہ شربت اگر ڈال دیا جائے تو دوسرے کے لیے وہ منتظر ہوتا ہے کہ ڈالے گا بھی یا نہیں ڈالے گا، وہ کہتے ہیں 2 گلاس تو پی لیے، وہ گلاس کتنا ہے یار، قربان جائیں پنجاب کے گلاس، وہ لسی والے، وہ بڑے بڑے، یا ہمارے KPK کے بڑے کنڈول رکھے جاتے ہیں، جام رکھے جاتے ہیں، دل کھول کر پیو۔ 4 ہو گئے۔ پانچویں چیز جس میں تاخیر نہ کی جائے، فرمایا اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کیا جائے، فوراً توبہ کیا جائے۔ یہ آسرے پر نہ بیٹھے کہ رمضان آئے گی تو توبہ کروں گا، شب قدر ملے گی تو توبہ کروں گا، شب برات آئے گی تو توبہ کروں گا، اس آسرے پر بیٹھنا یہ شیطان کی اور زیادہ آپ کے اوپر قابو پانے والی صورت ہے کہ ایک تو گناہ کرایا، اب تھپکیاں مار رہا ہے کہ صبر کر، ابھی کیوں توبہ کر رہا ہے، 2 4 ایک اور کر لے، پھر ایک ساتھ توبہ کر لینا، کیا پتہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے، کیا جواب دے گا انسان اللہ کو؟ کیا رخ اپنا چہرہ اللہ کو دکھائے گا؟ تو فرمایا شیطان کی کوشش ہے، وہ لگا ہوا ہے اور ہر طرح سے حربے ڈال رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، وسوسہ آئے، بری چیز آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آسان سا عمل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے اور ہر ایک کو یاد بھی ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ یقین جانیے آپ کو اس کا نتیجہ فی الفور ملے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر نفس اندر سے ہلا رہا ہے، یہ دشمن ہے ہمارے، دشمن، کتنے حرف ہیں اس میں؟ 4 حرف ہیں، دشمن، دال شین میم نون، یہ 4 حرف، اس کے اندر ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں، میرے پاس تو ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، میں تو انشاءاللہ بولتا رہوں گا، لیکن اختصار سے کام لیتے ہیں۔ دشمن 4 حرف ہیں، یہ 4 دشمن ہیں انسان کے۔ دال دنیا، دولت، یہ دشمن ہے، اس کے پیچھے انسان پڑھ کر اپنی آخرت عقبہ کو تباہ کرتا ہے، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2 شین، شیطان، یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے۔ میم مخلوق، اس کی محبت، یہ دشمن ہے، ناجائز محبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہاں سے رات میں کافی دیر سے آ رہا تھا، کہیں کسی معاملے میں گیا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل یہ مسجد کے آگے کی طرف جھاڑیاں ہیں، اس جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ، اور اتنا بڑا موبائل لے کر پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا۔
الامان والحفیظ، رات کا گپ اندھیرا، 11 ساڑھے 11 بجے، آخر وہ بھی تو کسی ماں نے جنا ہے، اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ جب اس طرح آوارے چھوڑ دیے جائیں تو ان بچوں سے، ان نسل سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے مرنے کے بعد؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پناہ مانگی جائے۔ تو میں نون کا رہ گیا، نون نفس، انسان کا نفس یہ بھی دشمن ہے، اور نفس یہ شیطان سے بھی بڑھ کر دشمن ہے، نفس یہ شیطان سے بھی بڑھ کر دشمن ہے، خواہشات یہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ شیطان سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا، ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا، ایسی عبادت کی جس عبادت کی مثال نہیں، لیکن شیطان کو کس نے ورغلایا؟ اس کو تو اس کے نفس نے ورغلایا۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، خیر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کا کام زمین پر بیٹھنا، آگ کا کام ہے بلندی کی طرف اٹھنا، میں بلندی ہوں، میں بہتر ہوں۔ تو شیطان کو اس کے نفس نے ورغلایا، اس کے نفس نے ورغلایا، تو اس لیے نفس یہ شیطان سے بھی بڑھ کر دشمن ہے۔ ہمارا نفس، ہم اپنے نفس سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے نفس سے مشورہ کرتے ہیں۔ بعض نمازیوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پر حدیث میں منع آیا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے نہ گزرا کرو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے، اب جانا ہے انہیں، دیکھ رہے بس سر کو ہلایا اور گزر کے چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے اس کو وہ سر گھومنے والی جو بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، ہلتے رہتے ہیں، بس اس کو یہ بیماری ہے کہ ایسے کر کے گزر کے چلا گیا، اس کے لیے جائز ہو گیا الامان والحفیظ۔ تو نفس نے اسے کہا کہ بھائی لاڑ شا پروا مکوزا۔ تو شیطان سے زیادہ نفس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈر گیا، نفس پر قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، ٹھکانہ جنت ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا شیطان کا زور ایمان والوں پر اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر نہیں چلتا، ان پر نہیں چلتا۔ شیطان کا زور کس پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو شیطان کے دوست ہیں، حامی ہیں، یار ہے، ان کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے۔ والذین هم بہ مشرکون، اور وہ انہیں شرک کے اندر بھی مبتلا کر دیتے ہیں، آگے تک بڑھا دیتے ہیں، دل میں عجیب عجیب وسوسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان عجیب عجیب سے وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا یہ کس نے بنایا؟ تو انسان کیا کہے گا؟ اللہ نے۔ بھائی آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ فرمایا اس طرح کے سوال کرے گا، پھر آخر میں وہ کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جب اس طرح کا سوال تیرے ذہن میں آ جائے، تیرے دل میں آ جائے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کر اس وسوسے سے، اس لیے کہ جب اللہ کے بارے میں خیال آ گیا اور دوسری طرف چلا گیا تو ایمان سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا وار ہے جو انسان پر کر رہا ہے۔ فرمایا فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کی پناہ میں آ جا شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔